میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف سرمایہ بڑھائے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی محنت کو اور اپنی جگہ بولی کو سرمایہ سمجھتا ہے۔ کافروں کا سرمایہ ان کی دولت ہے اور ان کے گھر و مکان ہے، ان کی وادی ہے اور ان کی دنیا کا تعیش ہے۔ یہ کافر کا سرمایہ ہے۔ کافر کی زندگی ان چند خواہشات کے نزدیک گھومتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کی زندگی کا مجموعہ اس کی چند خواہشات ہیں۔ اس سے زیادہ کافر کی نہ کوشش ہے اور نہ ہی سوچ ہے۔ گویا کہ کافر جو ہے وہ بہت ہی کم زندگی اور کم نظری کا شکار ہے۔ چند خواہشات کا مجموعہ ہونا یہ کم زندگی ہے، اور چند چیزوں کی سوچ ہونا اور چند خواہشات کی سوچ ہونا یہ کم نظری ہے۔ مسلمان کی زندگی دو ہے، دو مسلمانوں کی زندگیاں ہیں اور دو ہی مسلمانوں کی سوچیں ہیں، اور اسی کی بقدر جو ہے دو محنتیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ کافر بھی اس بات کا اقرار کریں گے وقالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ یہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی، ایک موت دنیا سے آنے سے پہلے، وہ بھی گوئے کہ انسان کی موت ہے، اور ایک انسان کی موت دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ دو موتیں ہیں۔ وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ، اور اللہ آپ نے ہمیں دو زندگیاں دی، ایک زندگی دنیا کی اور ایک زندگی مرنے کے بعد۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر مختلف مراحل ہیں۔ قیامت تک قبروں کے اندر جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ صبح اور شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے مرنے کے بعد، اور قیامت کے دن پھر مزید ان کو عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ لہذا موت کے بعد بھی قیامت تک جزا اور سزا کے سلسلے ہیں، اور پھر قیامت کے دن یوم حشر ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور پھر اس کے اندر میزان ہے، اور اس کے اندر
حوض کوثر ہے اور اس کے اندر حساب کتاب کے سلسلے ہیں، اور پھر لامتناہی زندگی کا سلسلہ ہے جنت کی شکل میں اور دوزخ کی شکل میں۔ گویا کہ مسلمان کی کتنی طویل سوچ ہے اور مسلمان کی کتنی وسیع سوچ ہے، اور پھر اسی کے مقدر دنیا کے اندر محنتیں ہیں۔ دنیا کی محنت الگ ہے ضروریات کی، اور دین کے اعمال اور احکام اور اس پر عمل کرنا یہ الگ ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ لہذا دنیا کی محنتوں کے بعد پھر اس کا بدلہ ہے، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ تو لہذا مسلمان کی بڑی وسیع زندگی ہے، اس کا وسیع طرز عمل ہے، اس کا وسیع اس کی سوچ ہے، اور اس کے اندر وسیع اس کا نظریہ ہے اور وسیع اس کا عقیدہ ہے۔ تو کفر کی زندگی لامحالہ ان کی زندگی تنگ ہے، چند خواہشات میں جینا اور اپنی چند روزہ زندگی کو جنت بنانا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جانا، یہ ان کی تنگ زندگی کی بدولت ہے۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وسعت عطا کی ہے۔ تو دنیا کے اندر پھر دو طرح کے اعمال ہیں، اور دنیا کے اندر ہی دو طرح کے پھر اس کے نتیجے ہیں۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اچھے حالات کی شکل میں سامنے آتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں اور آپس میں محبتیں ہوتی ہیں اور زندگیوں میں برکت ہوتی ہے اور دلوں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اطمینان والی زندگی اور سکون والی زندگی، کہ دنیا کے اندر اگرچہ حالات ہوں پریشانیوں کے، لیکن ان اعمال صالحہ کی برکت سے دلوں کے اندر سکون ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، اور دلوں میں اللہ سے امید ہوتی ہے۔ وَيَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ کافر کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی، مسلمان کو اللہ سے امید ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کافر کے بد اعمال کا بھی دنیا کے اندر برا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس برے نتیجے کے اندر دو طرح کے انسان بنتے ہیں، ایک ان مسائل میں اور ان پریشانیوں کے اندر وہ اللہ کے ایمان کو آتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور مزید ہر درمی میں مزید میں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات اور پریشانی اور عذاب کی مختلف شکلوں کے اندر ان کے اندر ندامت پیدا ہو
اور ان کے اندر تضرع پیدا ہو تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ان کے دلوں کے اندر اس کفر کی وجہ سے سختی پیدا ہو جاتی ہے. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہماری طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو یہ لوگ تضرع پیدا کریں، گڑگڑاہٹ پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں اور ندامت پیدا کریں، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ولكن قست قلوبهم، دل سخت ہو جاتے ہیں. لہذا دلوں کی نرمی جو ہوتی ہے وہ اچھے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. دلوں کے اندر نرمی یہ مسلمان کا سرمایہ ہے. دلوں کی نرمی، دلوں کے اندر روشنی، دلوں کے اندر ایمان کا نور اور دلوں کے اندر اللہ کا تعلق اور دلوں کے اندر آخرت کی فکر اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ، یہ مسلمان کا سرمایہ ہے. مسلمان کا سارا سرمایہ دنیا کی زندگی کا یہ صفات ہے. اگر کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے. اور کفر کا سرمایہ کیا بنتا ہے؟ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور ان کے کفر کے نتیجے میں اور حق سے دوری کے نتیجے میں اور حق کے مقابلے کے نتیجے میں اور اللہ سے دوری کے نتیجے میں یہ ان کا سرمایہ بنتا ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور دلوں کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے اور دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں میں اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. یہ کفر کا سرمایہ ہے. کفر اس سرمایہ کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. دل سخت ہے، دلوں میں ظلمت ہے، دلوں میں بے نوری ہے اور دلوں میں زنگ ہے اور دلوں میں اللہ سے دوری ہے. اب یہ سرمایہ لے کر کفر دنیا سے جا رہا ہے اور مسلمان کیا لے کے جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی محبت لے کر جا رہا ہے. آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے اللهم انا نسألك حبك احب الاشیاء الیک ومن الماء البارد. کہ اللہ اپنی محبت عطا کر اور تمام چیزوں سے زیادہ اپنی محبت عطا کر. تمام دنیا سے دنیا کی محبت میں جانا یہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. دنیا سے انسان جائے تو اللہ کی محبت میں جائے. آپ علیہ السلام کی آخری دعا آپ نے کیا فرمائی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. کہ اللہ مجھے رفیق اعلی یعنی اپنی ذات سے ملا. یہ آپ علیہ السلام کی وہ آخری تمنا تھی اور آخری دعا تھی. اب یہ دعا کس نتیجے کے اندر نکلی ہے؟ موت کے وقت کے اندر اس طرح کی دعا کیسے نکلتی ہے جب پوری زندگی اس طلب اور طلب میں انسان گزارتا ہے اللہ کی ملاقات کی طلب میں؟ تو پھر
موت کے وقت بھی یہی دعائیں نکلتی ہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور اما عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے، لیکن آپ کی دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو یہ جو ہے مسلمان کا اصل سرمایہ ہے، اور کفر جو ہے وہ اس سرمایہ کے ساتھ دنیا سے نہیں جاتا، وہ اللہ کی دوری کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور دنیا کی محبت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اس پر ندامت ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا سارا سرمایہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے۔ تو کفر اپنے اس سرمایہ پر ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے اس سرمایہ پہ دنیا سے خوش ہو کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کفر کی وجہ سے کافر کے دل کے اندر ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سختی کافر کو جو ہے اللہ کی عذاب کی شکلیں دیکھ کر بھی کافر کو اللہ کی طرف رخ نہیں کرنے دی۔ ایک ہوتا ہے کہ کافر کو حق سمجھ نہ آنا، حق سمجھ نہیں آ رہا، لیکن حق کی جستجو کر رہا ہے سمجھنے کی، تو اس کافر کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر جتنے کافر مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسی جذبے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، حق کی طلب، حق کی تلاش اور حق کی جستجو، یہ طلب ان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اور جو کافر دنیا میں کفر پہ رہ جاتے ہیں وہ اپنے کفر کی ہمدردی کی وجہ سے رہتا ہے۔ تو لہذا قرآن نے کہا کہ جب یہ میری عذاب کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی یہ اللہ کی طرف رجوع کریں؟ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی بھی یہی حالات ہوتے ہیں، یہی حالات ہوتے ہیں۔ ایک زمانے تک مسلمان جب دین سے دور رہتے ہیں تو دین سے دور رہنے کے بعد مختلف طبیعتوں کے اندر مزاج پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مزاج یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سے دوری ہے لیکن دل کے اندر ندامت ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں ذکر نہیں کر رہا، میں قرآن نہیں پڑھ رہا، میں گناہوں سے نہیں بچ رہا، یہ دل کے اندر ندامت ہے۔ اور ایک کیفیت اور پیدا ہوتی ہے کہ مستقل دین سے دور رہنے کے بعد نماز سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔ نماز کیا فرض ہے، نماز جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پردہ کیوں فرض ہے عورت کے دل میں پیدا ہوگا، پردے کا انکار پیدا ہو رہا ہے، اور حیا سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، بے حیائی سے محبت پیدا ہو رہی ہے، حیا کے بارے میں مختلف اشکالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دین سے دور رہنے کا یہ سب سے خطرناک حالت ہے، سب سے خطرناک حالت ہے۔
کیونکہ ایمان تو یقین کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے۔ ایمان جو ہے اللہ کے احکام کو، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کو حق اور سچ جاننا، یہ ایمان ہے۔ اب ایک مسلمان وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اب اس کے احکام کے اندر وہ چون چران کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے گویا کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان کھڑا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان میں کھڑا ہو۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہ میں نماز نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ عورت کہے کہ میں پردہ نہیں مانتی، کافر ہو گئے۔ کوئی کہے کہ میں نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کو نہیں مانتا، اس کا کیا مقصد ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا انکار بھی کفر ہے اور سنتوں کی تحقیر بھی کفر ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ کسی چیز کی تحقیر کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے مدینہ شریف کی، یہ چیز بھی اس کو کافر بنا دے گا، یہ چیز بھی اس کو کافر بنا دے گا۔ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق کیا کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو من و عن تسلیم کر لینا، یہ تصدیق ہے۔ اب اس تصدیق کے مقابلے کے اندر کیا چیز ہے؟ شک و شبہ، شک اور شبہ اور تردد پیدا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے۔ شک تو کفر ہے، اللہ کی بات پر شک پیدا ہو گیا، آخر پر شک پیدا ہو گیا، اللہ کی جنت پر شک پیدا ہو گیا، اللہ کے عذاب پر شک پیدا ہو گیا، تو یہ شک جو ہے یہ کفر ہے۔ تو دین سے مسلسل دور رہنے کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور اس زمانے کے اندر 80% لوگوں کے اندر جو طبقہ دین سے دور ہے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر سختی کے نتیجے میں ان کے اندر یہ تخیلات پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک جو ہے بدبودار برتن ہے اور اس کے اندر بدبودار چیز ہے، تو اس کے جو اوپر بخارات اٹھیں گے اور اس کی جو حمک اٹھے گی وہ بدبو کی شکل میں ہوگی۔ اب دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے احکام سے دوری کی وجہ سے، تو اس سختی کے نتیجے میں دماغ کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، خیالات فاسدہ پیدا ہو رہے ہیں، کفر کی زندگی اچھی لگ رہی ہے، ان کی بے حیائی اچھی لگ رہی ہے، ان کی آزاد زندگی اچھی لگ رہی ہے، ان کا تعایش اچھا لگ رہا ہے، اور ان کی جو ہے دین سے، اللہ سے دوری وہ اچھی لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے، اور دلوں کی سختی کے نتیجے میں یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو گئی۔
جیسا کہ دنیا کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری وہ ہارٹ اٹیک ہے، وہ ایک جو ہے سربتوں کے اندر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھئی کیا ہوا تھا؟ بھئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، بھئی ابھی تو اچھا تھا، ابھی تو کھا رہا تھا، ابھی تو پی رہا تھا، ابھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، روحانیت کے اندر بھی دل کی یہ بیماری سب سے خطرناک بیماری، ولیکن قسوت قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، نماز کی طرف رجوع نہیں پیدا ہوگا اور احکامات کی طرف رجوع نہیں پیدا ہوگا اور اپنی آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، تو لہذا اس کا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دل سخت ہو۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، انبیاء پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، تو قرآن نے ان کے بارے میں بھی کیا کہا؟ جب انہوں نے مختلف اپنی بدعمالیاں کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو فَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے بچڑا بنا کر ساری بنی اسرائیل کو پوجا پاٹ کر رکھ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو جناب ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی، کہ تمہیں ایمان کی حالت میں چھوڑ گیا تھا اور تمہیں جو ہے عبادات دے کر چھوڑ گیا تھا، یہ کیا کام شروع کر دیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور مختلف جو ہے احکامات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دی، تو قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے دل جو ہے وہ گویا کے پتھر بن گیا، لیکن پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی تو پانی نکل رہا ہے، کہ پتھر کا کیا کام پانی سے، اور پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے نیچے گر رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، پتھروں کے اندر سبزے پیدا ہو رہے ہیں، تو پتھروں کے اندر بھی کوالٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے بنی اسرائیل کے، ان کے دل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ کیوں بچہ؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تورات موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن گمراہی جو ہے وہ اس کو زیادہ یہ پسند کرنے لگے، گمراہیوں کو زیادہ پسند کرنے وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِينَ۔ میرے بھائی میرے دوستو، آج مسلمانوں کی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، گمراہیوں کو پسند کر رہے ہیں، گمراہیوں کو پسند کر رہے ہیں، بے دینی کو پسند کر رہے ہیں، پن کو پسند کر رہے ہیں، سود کو پسند کر رہے ہیں، کفر کو پسند کر رہے ہیں، تو فرمائے کہ یہ دلوں کی جو ہے سختی ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ دلوں کی ایک سختی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دلوں پر مستقل بے دین رہنے سے، مستقل بے دین رہنے سے دلوں کے اندر گمراہیوں کی، ظلمتوں کی ایک طے جم جاتی ہے۔ ایک گناہ کیا اس پر توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا اس پر توبہ نہیں کی، پھر ظلمت چڑھ گئی اور ظلمت چڑھ گئی اور ظلمت چڑھ گئی، وہ دل جو ہے وہ پوری طے بن جاتی، وہ پوری اس کے اوپر طے بن جاتی۔ جیسے صحرا کے اندر
آپ رات کو دیکھیں گے ایک جگہ میں ٹیلا نہیں ہے، اور رات کو طوفان آیا اور صحرا کی ریت اکٹھی ہوتی رہی، صبح دیکھیں گے کہ بہت بڑا ٹیلا کھڑا ہو، وہ تیز جم گئی ریت کی، وہ ٹیلا بن گیا۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، دین سے دور رہنے کی دلوں کے اوپر ظلمتوں کی تہ جم جاتی ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، پھر یہ بات ہم ان کے دلوں کے اوپر پکی کر دیتے ہیں کہ لا یؤمنون بہ، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نہ دے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے حق کو چھوڑنے کا، جو آج ہمارے ماحول میں فیشن بن گیا۔ نماز چھوڑنا جو ہے یہ فیشن ہے، پردہ نہ کرنا یہ فیشن بن گیا، اور رشوت لینا، سود کھانا اور حرام کھانا یہ فیشن بن گیا، فیشن بن گیا، اور گناہوں کی زندگی، بے حیائی یہ فیشن بن گیا، تنگ لباس، اڑیاں لباس، بے دینی کے لباس یہ فیشن بن گیا۔ تو جب یہ چیز بے دینی جو فیشن بن جائے تو اس قوم کی بھی ہلاکت قریب ہوتی ہے۔ گویا کہ جیسے جج صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو گویا کہ جب بے دینی کسی قوم کی فیشن بن جائے تو ان کے بارے میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کو ہلاک ہونا ہے۔ اب وہ کس وقت ہلاک ہو تو پھر اللہ کے ہاں ایک وقت ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے ہماری تکلیفیں دیکھی، ہماری طرف سے عذابات دیکھے، مختلف عذابات ہمارے پاکستان میں آتے رہتے ہیں، مختلف عذابات، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، مہنگائیاں آتی ہیں، یہ مختلف عذابات کی شکلیں، بد امنی پیدا ہو جاتی، جان اور مال محفوظ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ تو ضرور کر دے، اللہ کے آگے گر گراتے، اللہ کے آگے گر گراتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، روحانی ہارٹ اٹیک، دل سخت ہو گئے۔ اور دوسرا کام، اس دلوں کی سختی کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ بد عملی کر رہے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ یہ سب اچھا کر رہے ہو، علماء غلط ہیں، علماء غلط ہیں، دین غلط بتا رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی کے نتیجے میں یہ اگلا عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اب نماز نہ پڑھنا اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور بے دین رہنا یہ اچھا لگ رہا ہے، آزاد ہو جانا اور اچھا لگ رہا ہے، ہم تو مادر مدر آزاد ہیں، دماغ میں کوئی پابندی ہے ہی، یہ اور اچھا لگ رہا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب اس بے دینی کے اوپر ہماری پکڑ نہیں آ رہی، بڑی پکڑ نہیں آ رہی، ہم نماز اتنے عرصے سے نہیں پڑھ رہے، کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، کوئی اللہ کا عذاب بڑا نہیں آ رہا کہ ہم زمین میں دھس جائیں اور قوم عاد کی طرح ہم پر ہوائیں آ جائیں، ہم پر طوفان آ جائیں، کوئی بڑا عذاب نہیں آ رہا، تو یہ ان کو مزید یہ چیز دھوکے میں ڈال دیتی ہے، بڑا عذاب نہیں آ رہا، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے،
یہی بات جو ہے وہ کافر کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں نبی جی اور ہم غلط ہے تو فَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پر عذاب لے آئے، آپ بددعا کریں ہم پر عذاب آئے۔ تو یہ قومیں نبیوں سے مطالبہ کرتی تھی باقاعدہ عذاب کا، اور آج مطالبہ نہیں ہو رہا، لیکن آج دل دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم غلط چل رہے ہیں، اگر تو ہم پر عذاب آئے، ہم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، عذاب اس طرح نہیں آتے، ہمارا ضابطے کچھ اور ہے کہ جب یہ ہمارے احکامات کو بالکل بھلا دیتے ہیں کہ دین پر چلنا بھی کوئی زندگی کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بات بھلا دیتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ان کو اور فتوحات کھول دیتے ہیں، ان کے اوپر اور پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ تعیش میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب اپنی اس جو ہے اس پرتعیش زندگی پہ خوش ہو جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں، اچانک پکڑتے ہیں۔ اس کے جو ہے اب ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی دکان اور چل رہی ہے، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دکان کے وقت میں چھوڑ کر جا رہا ہے، وقتی طور پر اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ اس کا نماز چھوڑ کر دکانداری کرنا اور دکانداری کا چلنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس کا نماز پڑھ کر کچھ معمولی پریشانیوں کا آ جانا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اس وقت ہماری کنڈیشن چل رہی ہے، یہ وہ کنڈیشن چل رہی ہے جو ایک ہارٹ اٹیک والے مریض کی ہوتی ہے، جس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگلے ہارٹ اٹیک کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری بھی وہ اس وقت روحانی کنڈیشن ہے، نماز چھوڑ چھوڑ کر دل سخت ہو گئے، بے دینی اختیار کر کے دل سخت ہو گئے، گناہوں کو دیکھ دیکھ کر دل سخت ہو گئے۔ اب وہ دل جو ہے وہ اب کتنے حالات پاکستان کے اندر آئے، لیکن جو 80% بے دین طبقہ ہے وہ بے دینی ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں ہلانا دلانا، اس نے اپنے آپ کو رجوع نہیں کرنا۔ تو قرآن نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہمارے عذاب آئے، عذاب کی مختلف شکلیں آئیں، تضرعوا، ان کے اندر گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی، ان کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو ایک زمانے تک یہ بے دین رہے تو اس بے دینی میں ان کے دل سخت ہو، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو دلوں کی سختی کی جو ہے مختلف علامات ہیں، مختلف علامات، جیسے ہارٹ اٹیک کی بھی علامتیں ہوتی ہیں، دلوں کی سختی کی یہ علامت ہے گناہ کر کے ندامت پیدا نہ ہو، گناہ کیا ہے کوئی دل کے اندر ندامت نہیں ہوگی، نماز چھوڑی ہے کوئی دل میں ندامت نہیں ہوگی، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ موت کے قریب جا رہا ہے، دل کے اندر کوئی ندامت پیدا نہیں ہو رہی، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ سے دن رات دوری ہو رہی ہے، لیکن دلوں کے اندر کوئی پشیمانی پیدا نہیں ہو رہی، یہ دلوں کی سختی کی علامات ہے، دلوں کی سختی کی علامات ہے۔ اطاعت کے اندر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، اذا سررت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے
کہ تو جان لے کہ تو مومن ہے. کہ مومن کو جب اس پہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں. ایسا علماء نے فرمایا کہ ایسے جیسے اس کے سر پر کوئی چٹان رکھ دی ہے، جب تک وہ چٹان دور نہیں ہوگی اس کو چین نہیں آئے گا. یہ مومن کی علامت ہے. اور گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور جناب اس کے دل کے اندر کوئی بوجھ پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ علامت ہے کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ایمان کی روشنی ختم ہو چکی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، مومن کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے دل میں ایمان کی روشنی ہے، دل میں اللہ کا تعلق ہے، دل کے اندر آخرت کی فکر ہے، دل کے اندر جو ہے اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہے. اب یہ تو ہے مومن کا سرمایہ. اور کافر کا سرمایہ کیا ہے؟ کافر کا سرمایہ دلوں کی سختی، دلوں کا ظلمت والا ہونا، دلوں کا اللہ سے دور ہونا اور دلوں میں آخرت کی فکر نہ ہونا، یہ کافر کا سرمایہ. اب موت کے وقت ہر ایک اپنا سرمایہ لے کے جا رہا ہے آخرت. آج جتنے بھی آپ دیکھیں گے طبقہ ٹی ویوں کے اوپر، میڈیا کے اوپر جو دین پر مذاق کرنا اور دین کے اوپر اعتراضات اٹھانا، ان کے میڈیا کے چلنے کا نظام ہی یہی ہے. جتنا آپ دین کے خلاف بولو گے آپ کو پیسہ آئے گا، جتنا آپ داڑھی کے خلاف بولو گے آپ کو پیسہ آئے گا، جتنا آپ اپنے ماحول کے اندر بے دین عورتوں کو داخل کرو گے آپ کو پیسہ آئے گا. تو ان کا تو سارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ بے دینی کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کا بے دین ہونا، ایک ہوتا ہے دین کو ہی وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ اور دین کے مذاق کے ساتھ، پردے کے مذاق اور ان کو پیسہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے جتنے کالم نگار اور صحافی ہیں، آج داڑھی کے خلاف بولیں پرسوں ان کے بینک بھرے ہوئے ہوں، ان کے بینک بھرے ہوئے ہوں، ان کو پیسہ آتا ہے. ہاں اور کتنا پیسہ چاہیے آپ اور بولو. اب دلوں کے اندر تو دہریت پیدا ہو چکی بھی ہے پہلے سے، تو اب یہ چیزیں مزید ان کی تباہی کا ذریعہ بن گئی. میرے بھائی اور دوستو، یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ ہماری تباہی ہے. چاہے ہم اچھا جی رہے ہوں چاہے ہم برا، اگر دل سخت ہے تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونا، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا، دلوں کے اندر بے چینی پیدا ہونا آخرت کی. صحابہ رات کو جو ہے ایسے جو ہے وہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ یہ رات کو جو ہے جو بہت ہی کم سوتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے رات کو کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن دلوں کی نرمی، ایمان کی روشنی ان کی رات کو اندھیروں میں اللہ کے آگے کھڑا کرنا ہے. اور آج جو ہے لمبی لمبی راتیں ہیں اور جناب پیٹ بھرے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر پیسہ پیسہ ہے، لیکن کوئی اللہ کے آگے مصلی بچھانے کو تیار نہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کوئی اللہ سے مناسبت ہی نہیں، اللہ سے کوئی لگائی رکھی نہیں ہے. اس کو آپ جو ہے کامیاب زندگی کہیں گے. کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جن کے دل میں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس کا دل جو ہے وہ سب سے پاکیزہ بن. قرآن فرعون نے کہا تھا قد افلح اليوم من استعلا، آج کامیاب وہ ہوگا جو ہے ابھر جائے گا، جو غالب آ جائے گا، جو ابھر جائے گا، مشہور ہو جائے گا.
یہ فرعون کی کامیابی کا جو ہے نا راستہ ہے، اور ایمان والوں کا کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، جن کے دل روشن ہو گئے، وہ جو پیسے کے بغیر ہو جائے پیسے کے ساتھ ہو جائے، دل روشن ہو گیا کامیاب، چھوٹے مکان کے ساتھ ہو جائے بڑے مکان کے ساتھ ہو جائے دل روشن ہو گیا کامیاب، چھوٹی ڈگری کے ساتھ ہو جائے بڑی ڈگری کے ساتھ ہو جائے دل روشن ہو گیا کامیاب۔ قد افلح من تزکا۔ میرے بھائی دوستو، آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر روشن ہوگی یا اندھیرے والی ہوگی، تو آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کا دل روشن ہے تو آپ کی قبر بھی روشن ہے، اور اگر آج آپ کا دل اندھیرے سے بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کی قبر بھی اندھیروں سے بھری پڑی۔ یہ آج فیصلہ، دین اسلام ایسی روشنی ہے، انسان اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود فیصلہ کر لے کہ تو کامیاب ہے کہ تو ناکام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دھوکے میں پڑنا بھی نہیں ہے اور دھوکے میں رہنا بھی نہیں ہے اور دھوکے میں چلنا بھی نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں۔ میرا دل گندا چل رہا ہے، میرے دل میں ظلمتیں چل رہی ہیں، میں حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں، دلوں میں کوئی ندامت کوئی فکر نہیں پیدا ہو رہی، آپ اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھے کہ میں جہنم کے راستے پہ آ گیا، جہنم کے راستے پہ آ گیا۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ اس میں دن بدن اللہ سے یہ تعلق بڑھ رہا ہے، دن بدن روشنی پیدا ہو رہی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، آپ جنت کے راستے پہ آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی ہے۔